حدیث شریف میں لکھا ہے بیتullah، اللہ ہر ایک کو حاضری نصیب فرمائے، بیتullah میں ایک مرتبہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور بیتullah کی یعنی کعبۃ اللہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پر آپ مسلسل رو رہے ہیں۔ ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت سدی، کیا نام بولو؟ حضرت سدی، پورا نام ہے حضرت سدی بن اجلان الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا۔ حضرت سدی نے بھی یہی سوچا کہ میرے محبوب کو کسی غم نے پریشان کر دیا ہوگا، میرے محبوب کو کسی تکلیف نے پریشان کر دیا ہوگا، میرے محبوب کسی دکھ کا سامنا کر رہے ہوں گے، اسی وجہ سے میرے محبوب رو رہے ہیں۔ حضرت سدی بن اجلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب گئے اور ہمارے نبی سے فرمایا میرے محبوب کیوں رو رہے ہیں؟ کون سی تکلیف نے آپ کو پریشان کیا ہے؟ کون سا غم آپ کو ستا رہا ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سدی اچھا ہوا تو آ گیا۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ سدی اچھا ہوا تو آ گیا، اب بیٹھ میں تجھے بتلاتا ہوں۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا سدی مجھے اپنی امت کے بارے میں یہ خوف نہیں ہے کہ میری امت نماز نہیں پڑھے گی۔ بولو پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی؟ جن کو اللہ نے ایمان نصیب فرمایا وہ نماز پڑھتے ہیں، جو مسلمان ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں، جن کا ایمان اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے بولو وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ نماز کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ مجھے اپنی امت کے بارے میں یہ بھی ڈر نہیں کہ میری امت روزے نہیں رکھے گی، بولو رکھتے کہ نہیں رکھتے؟ بہت سے مسلمان ہیں اللہ نے ان کو روزے کی توفیق بھی نصیب فرمائی ہوئی ہے۔ مجھے اپنی امت کے بارے میں یہ بھی ڈر نہیں کہ میری امت زکوٰۃ کو ادا کرنے کا اہتمام نہیں کرے گی بلکہ زکوٰۃ بھی پوری نکالے گی۔ اور آج بھی امت میں ایسے افراد موجود ہیں جو اپنی پوری زکوٰۃ کو ادا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں یہ ڈر بھی نہیں کہ میری امت حج کو چھوڑ دے گی، بلکہ آج بھی تھوڑا سا بھی دل میں ایمان ہوتا ہے تو حج کی فکر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی کہ میرے دل میں حج ہے تو میں اس کو ادا کر لوں۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا میری امت کا مجھے اس بات کا کوئی خوف نہیں کہ میری امت نماز نہیں پڑھے گی، میری امت رمضان کے روزے نہیں رکھے گی، میری امت زکوٰۃ نہیں دے گی، میری امت حج نہیں کرے گی، مجھے اپنی امت کے بارے میں اس بات کا کوئی خوف نہیں۔ لیکن ہمارے نبی نے فرمایا میری امت کا حال یہ ہوگا میری امت جماعت میں تقسیم ہو جائے گی اور آپس میں لڑنا جھگڑنا شروع کر دے گی۔ آپس میں لڑنے کی وجہ سے جھگڑنے کی وجہ سے جیسے کہتے ہیں میمن میاں وورا، یہ جماعت میں تقسیم ہوگی، آپس میں لڑے گی، آپس میں جھگڑے کرے گی، جس کا نتیجہ یہ ہوگا اللہ مرنے سے پہلے ان سے ایمان کی دولت کو چھین لے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو ایک بنائے، اللہ ہم سب کو نیک بنائے، ہم جماعت میں تقسیم نہیں ہوں گے۔ اللہ نے سب کو ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ اور آپ نے وہ صحیح حدیث علماء سے پوچھو، ہمارے نبی نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے فرمایا میرے صحابہ کرام گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، بلکہ اللہ کے نزدیک تو تقوی کا معیار ہے۔